اور جس طرح سر نے ہمارے پہ محنت کی ریگارڈنگ فرام دا سٹارٹ کہ جیسے سر نے ہمیں پڑھایا کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب سکھایا، وہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ یہ جب ان کے اندر ایک کانشیسنس آ جاتی ہے، جب ایک شوق اور لگن ولولہ شامل ہو جاتا ہے تو اور ادھر سے اساتذہ بھی اس معاملے میں اتنا ڈیووشن رکھتے ہوں تو یہ دونوں چیزیں ہی ملیں تو جا کے اس کی پروڈکٹ کامیاب ہوتی ہے۔ پہلے عالم یہ ہوتا تھا کہ بچے پڑھنے والے ہوتے تھے تو بچوں کی وجہ سے ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا تھا۔ اب یہ ہے کہ ٹیچرز پڑھانا چاہتے ہیں مگر اسٹوڈنٹ توجہ نہیں دے رہے۔ پھٹے ضرور کم ہوئے ہیں لیکن آپ نے وہ بزرگ جن سے حکمت بری باتیں سننی تھی نا، وہ آپ نے صرف اس آڑ میں یہودی سازش سمجھ کر، انٹرنیشنل سازش سمجھ کر آپ نے بندے جو ہے نا اگلے جہان میں پہنچا دیے ہیں کہ اس سے اینٹی باڈیز بنیں گی اور وہ اینٹی باڈیز جب ایک بیمار زدہ انسان کے اندر جائیں گی تو اس کو بچائیں گی۔ خیر لیکن اس کا بھی رول جو ہے نا بعد میں اسٹڈیز نے بتایا کہ بہت ہی کم تھا۔ آپ جو کرونا کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے رونا ڈالا ہوا ہے۔ کرونا کو لوگوں نے نا ڈھال استعمال کیا ہے اپنے قرضے چھڑوانے کے لیے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے، لوگوں کے قرضے نہ واپس کرنے کے لیے۔ تو عام تو سب سے بڑا حل ہے نا آپ کے گھر میں، وہ ہے ابلا ہوا پانی۔ آپ پانی کو ابال لیں، 15 منٹ اس کو ابال کے، تھوڑی سی محنت ہے وہ کریں، عورتیں خاص طور پہ اس چیز کو اپنے گھروں میں کریں۔ کہیں پہ چھتوں کے اوپر آپ نے پرندوں کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس میں نہیں اکٹھا ہونے دینا کیونکہ یہ ڈائریکٹ لاروے کے پروڈکشن کا ذریعہ ہے۔ پہلی تو چیز ہم نے اس کو یہاں سے ختم کرنا، کیونکہ جو انفیکشس ڈیزیز ہے نا اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں: موڈ آف ٹرانسمیشن، کیریئر اور ویکٹر۔ ان تینوں کی سٹیج پہ آپ جہاں جہاں روک لیں گے آپ اس کو چین کو توڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام پیامبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ معزز ناظرین، نہت اسٹوڈیو کی اس علمی اور ادبی نشست جس میں ہم ہفتہ وار پروگرام کے ذریعے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پر معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے کوئی ایسی چیز سوسائٹی کو دے جائیں کہ وہ رہتی دنیا تک اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ نہت اسٹوڈیو کی اس اہم ترین کاوش کے ذریعے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل ترین نمونہ ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات جن و انس میں اور کائنات ارض و سما میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، خواہ ان کا تعلق جمادات سے ہو، نباتات سے ہو، حشرات سے ہو یا الغرض وہ تمام مخلوقات جن کی تخلیق سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 18,000 مخلوقات تخلیق کر دی گئیں۔ یقینی طور پر یہ عدد اس سے بھی کہیں زیادہ اس کائنات کے اندر موجود ہے، کیونکہ ان کو بنانے والا خود لامحدود ہے تو اس کی کریشنز بھی لامحدود ہیں۔ تو تمام مخلوقات اور تمام انسانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں جتنے اسپیکٹ پائے جاتے ہیں، خواہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو یا بالخصوص طب اور میڈیکل سائنس ہو، ہر فیلڈ میں اس کے لیے رہنمائی دین اسلام مہیا کرتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ معزز ناظرین، جہاں ہر فیلڈ میں اسلام رہنمائی دیتا ہے، وہیں پر ہم سب کے لیے بیماریوں کا آ جانا یہ بھی سنت ہے، اور بیماریوں کے علاج کے لیے تگ و دو کرنا، ڈاکٹر سے ملنا اور ایسی شخصیات کے پاس جانا جن کے ذریعے آپ کی جملہ بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکے، یہ ساری چیزیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یقینی طور پر میرے اس ابتدائیہ سے
اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی گفتگو اور آج کی ہماری نشست بالکل میڈیکل سائنس سے اور بالخصوص طب سے تعلق رکھتی ہے، جس میں آج ہم ملاقات کروائیں گے ایک مثالی استاد سے جو خود ڈاکٹر ہیں، اور ایک مثالی شاگرد سے جو آج ایک نامور ہاسپٹل میں ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم مختلف بیماریاں جو سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے، ان بیماریوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کون سے SOPs ہیں جن پر ہم عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو سیکیور انداز میں گزار سکتے ہیں، بیماریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، ان دونوں سے کیسے بچنا ہے، کیا معاملات لے کر چلیں گے تاکہ ہم ایک پرسکون اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں، آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات انتہائی اہم ہے جس کو آج کی نشست میں ہم نے جاننا ہے، وہ یہ کہ جو روٹین کے اندر بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں، خواہ ان کا تعلق ڈینگی وائرس ہو، خواہ ان کا تعلق کرونا وائرس سے ہو، خواہ ان کا تعلق ہیپاٹائٹس سے ہو، یا روٹین کے بخار ہوں، نزلہ، کھانسی، زکام، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو ہمیں معاشرے کے اندر بڑی تعداد میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں لگتی ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کی اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں آج کی ہماری معزز مہمان شخصیات کا، جن میں سے ایک شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی نعت اسٹوڈیو کا خوبصورت چہرہ اور اس پروگرام کی رونق، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر افتخار خان صاحب، پرنسپل ایپیکس گروپ آف کالجز تاج باغ کیمپس، انہیں ہم آج کی نشست میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ان کے سامنے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انعام صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر، خوش آمدید۔ بہت میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں، اور جو نہت اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا، اور اسی طرح آپ ایز ہوسٹ کا کہ جو ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام ہر ویک میں لے کر آتے ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جو کوشش ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کے تجربات شیئر کریں کہ جو انشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، تو وہ کامیابی کا راستہ کیا تھا اور وہ کن طریقوں پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی ایک کامیاب انسان کے طور پہ گزار رہے ہیں، اور کیسے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات، سیلف میڈیکیشن یا کویکس کے پاس جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا۔ آپ تو میں تو ایک فارماسسٹ ہوں نا، تو آج میں اپنے وہ اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی کہ جو میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اس بات کا انشاءاللہ آپ کو مصداق نظر آئے گا بچہ، جو انشاءاللہ اس وقت اتنی بلندیوں پر پہنچ کر آج انکساری بھی ہے، اور جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیٹے بچے ایسے ہونے چاہیے جن کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مل جائے، بھلائی مل جائے اور لگاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اور بالخصوص چونکہ سردیوں کی آمد ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خدشات، سوالات بھی ہیں، سیلف میڈیکیشن بھی ہے، اور کچھ لوگ صدیوں سے یا میں کیا کہوں سالوں سے بلکہ وہ لوگ کچھ میڈیسن چل رہی ہے، وہی سالٹ بار بار یوز ہو رہا ہے، تو ان کو یہ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہماری عمومی طور پر وبائی امراض ہیں، یہ سیزنل الرجیز ہیں، اس کے اوپر بھی، اور انشاءاللہ جو ہماری اسپیشلی ایپیڈیمک ہے جو اس وقت کووڈ کی صورت میں، یا ٹائیفائڈ دوبارہ یا ڈینگی پھر سے آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بڑی تفصیلی ان سے گفتگو بھی ہوگی۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ابتدائی کلمات سے نوازا۔ اور معزز ناظرین، جیسا میں نے ذکر کیا کہ آج ہم سب کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ یقینی طور پر استاد کی کل متاع، کل دولت اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ جب ایک استاد کے سامنے اس کا شاگرد ایک کامیاب مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یقینی طور پر استاد کے لیے جو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت اور اس کی کوئی قدر اس کائنات میں کوئی دوسری چیز پورا نہیں کر سکتی۔ میں آج کی اس نشست میں جو دوسری ہماری مہمان شخصیت ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر افتخار خان صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے ان سے پڑھا۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے پڑھا، اور یہ بات میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا
कैसे पढ़ा, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। मैं ज़्यादा तारुफ तो नहीं करवाऊँगा, सिर्फ इतना कि आज हमारी जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे नाहद स्टूडियो में हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, डॉक्टर मुजाहिद रशीद साहब, जो प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब के कामयाब और मिसाली शागिर्द हैं। उन्हें हम खुश आमदेद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सर आपका बरकातुहू। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और यकीनी तौर पर सर के लिए तो घर वाली बात है, लेकिन हमारे लिए बतौर मेहमान आप तशरीफ़ लाए और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। सर मैं आप ही से सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। यकीनी तौर पर मैं सबसे पहले तो मुख्तसरन ये पूछना चाहूँगा कि शागिर्द कामयाब हमेशा उस्ताद की वजह से होता है। आज पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आप किस हॉस्पिटल में, कहाँ, किस जगह पे सर्व कर रहे हैं, इस जगह तक पहुँचने में आपके उस्ताद ने क्या किरदार अदा किया? जज़ाकुमुल्लाह खैर इनाम भाई, और मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ ही तशरीफ़ फरमाया है। मेरे इससे बड़ा मेरे लिए कोई एजाज़ नहीं कि मैं उनके साथ रूबरू बैठा हूँ। तो अल्लाह ताला इनको बहुत नवाजे, और इन्हीं की काविशों की वजह से आज जो इस चमन के अंदर जो फूल उगे हैं वो सारे इन्हीं की काविशों का जो नतीजा है। और इनका शुक्र तो मैं कभी अदा नहीं कर सकता, सिवाय ये कि इनके लिए दुआ गो हमेशा के लिए, और हमेशा से इनके लिए मेरी जो है दुआओं में शामिल हैं। और सिर्फ तिबी इमदाद से लेके सर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सर उसमें मुझे लाजमी हर तरह से शामिल हाल रखते हैं। और जिस तरह सर ने हमारे पे मेहनत की रिगार्डिंग फ्रॉम द स्टार्ट, कि जैसे सर ने हमें पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाई और उसके बारे में सारा पढ़ाया, इसके साथ साथ हमें अदब सिखाया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और मैं अपने सिर्फ नाज़रीन को ये खुसूसी तौर पे ये अर्ज़ करूँगा कि अदब जो है वो सबसे पहली सीढ़ी थी जो हमें हमारे उस्ताद ने चढ़ाया, और अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मुकामात अदा कर दिए जो एक इंसान की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी अमल था। तो मैं आप सबको नाज़रीन को लाजमी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस भी आप मुकाम पे हैं सबसे पहले अदब सीखें। अदब सबसे बड़ी जो है कुंजी है इल्म की, कामयाबी की, और दुनिया के सारे राज़ों को खोलने वाली एक ही चीज़ है, वो है अदब। जी, इसी तरह एक बहुत बेअदबा, वो किसी ने कहा ना, पंजाबी का, बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे रोही, ओ मंजिल मकसूद ते पहुँचे जिन्ना अदब दी रीत निभाई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जी। और ये आपने मकूला बहुत मशहूर सुना होगा कि हमारे उस्ताद मोहतरम भी हमें पढ़ाते थे, ये बताते थे कि बेटे बेअदब बेमुराद और बाअदब बामुराद। और ये चीज़ जब आप अपने दिल से मान लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए सारे दिल की गराहों को भी खोल देता है, और आपकी जो दिमाग की गराहें हैं ना वो भी खोल देते हैं। और यही अल्लाह ताला की एक इनाम है जो एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने प्यूपिल्स के अंदर जो है ना वो इंकलकेट कर सकता है। और कोई भी उस्ताद बने, कोई भी, हर इंसान अपनी एक ख़ास फील्ड का उस्ताद है, लेकिन उसकी उस्ताद की सबसे बड़ी जो कामयाबी यही है कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो अदब की सेंस को इंकलकेट कर जाए। और यही मेराज होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने जो सहाबा की जमात को तैयार किया, उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी जो हम आज तक सीखते आ रहे हैं वो अदब था। और जब अदब को एक बहुत ऊपर मुकाम तक हासिल कर लिया तो वो सहाबा खिलाए, अल्लाह ने सोहबत से उनको नवाज दिया। जी। तो आजकल क्या मसरूफियात है सर? मैं और अपना कहाँ? तारुफ करवा दूँ, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद रशीद है, और मैं सर्विस हॉस्पिटल से ही पढ़ा, वहीं से मैंने अपनी हाउस जॉब की, वहीं से ट्रेनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है मैं उमर हॉस्पिटल में और सर्विसेज दोनों में ही काम कर रहा हूँ एज ए इन्फेक्शियस डिजीज़ इंचार्ज अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल मेरी ड्यूटी जो है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के ऊपर है, जो कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे उस्तादों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुकाम दिया। यकीनी तौर पर फिर हालात के तनाजुर में नाजरीन को आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सर बहुत शुक्रिया। मैं सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। यकीनी तौर पर उस्ताद की मेहनत होती है तो पहुँचता है, लेकिन सर मेहनत तो उस्ताद पूरी क्लास के लिए एक जैसी कर रहा होता है, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। सर आपके सामने यकीनी तौर पर आपकी खुशी दीदनी है और बड़े फ़ख्र के साथ आप हमेशा बताते हैं, और आज आप बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं फ़ख्र के साथ। क्या ऐसी खूबी थी जिसको आपने अपने शागिर्द में डॉक्टर मुजाहिद साहब में देखा कि आज उस खूबी की बुनियाद पर ये डॉक्टर बन गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम साहब, इसमें जो चीज़ है ना सबसे बढ़कर जो मुजाहिद ने खुद ही कर दी, घर की तरबियत और असातिज़ा जब ये दोनों चीज़ें मिलकर भी कोशिश करें, और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर तो कुछ भी नहीं है।
تو یہ اس کی خاص رحمت ان کے اوپر کہ بچے ہمارے پاس بے شمار پڑھے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. ابھی بھی والدین اسی لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کل کو انشاءاللہ میڈیکل کالج میں جانا ہے, اپنے مقاصد کو پانا ہے, دنیا کی بڑی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ صرف جب دنیا کی دوڑ ہوتی ہے اور اس میں ساتھ خلوص نیت شامل نہیں ہوتا, تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے, تو پھر کیا کہ وہ پروڈکٹ آپ کی بیکار ہو جاتی. تو اس میں کوئی میرا خاص رد عمل نہیں, اتنا صرف اتنا تھا کہ ہم لوگ جو ٹیم ان کو ساتھ کوشش کر رہی ہوتی تھی وہ ٹیچرز بائی پیشن تھے, اور صرف ایز پروفیشن ہی نہیں, بائی پیشن ان لوگوں نے سب نے محنت کی. اور سب سے بڑھ کر ان میں سیکھنے کا وہ برتن خالی تھا, تو جس کی وجہ سے وہ بات سمجھ آتی تھی. آپ سینکڑوں لوگوں کو پڑھاتے ہیں, اگر اس میں وہ پرسیپشن ہی نہیں ہے بات سیکھنے کی, تو وہ کلاس میں 40 بچے 50 بیٹھوں میں سے اگر 10 بچے ڈاکٹر بنتے, 5 بنتے, جو باقی پروڈکٹ جو جاتی بیکار ہوتی ہے. آپ نے تو ایک جیسا پڑھایا ہے. دوسری بات مجاہد کی خوبی یہ تھی, میں نے آپ سے پہلے بھی آنے سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجاہد وہ بچہ ہے کہ جس کے اوپر میں جن سٹوڈنٹس پر مجھے آج بھی الحمدللہ فخر ہے نا کہ اپنے 17-18 سال کی محنت میں, یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس وقت ادب ختم ہو گیا. آج بھی بہت ادب کرتے ہیں بچے, بے پناہ ادب کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے اندر اخلاص ہو, محنت ہم اپنے دل سے کر رہے ہوں, تو یقین کریں کہ آج بھی ایسے سٹوڈنٹس موجود ہیں. اور مجاہد نے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماشاءاللہ جب اپنی سٹڈیز کا آغاز کیا تو اس وقت انٹرمیڈیٹ میں آ کر عموماً بچہ ہواؤں میں ہوتا ہے کہ شاید میرے مارکس بہت آ جائیں گے, میری پریپریشن بڑی سٹرونگ ہے, اور ٹیچر کو کیا پتہ ہے, یہ تو باتیں کرتے ہیں, شاید ان کو تم سے کوئی فیس کی غرض ہو. جی اور اسپیشلی اگر میٹرک میں اچھے آ جائیں تو وہ تو پھر دماغی طور پر ویسے ہی مفلوج ہو جاتا ہے بچہ. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید پتہ نہیں اس وقت کون سا ایسا آسان خطا ایسے آسمان فتح کر لیا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے نا نوبل پرائز مل جانا چاہیے. لیکن اصل بات یہ کہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا, فرط جذبات میں, اور اس وقت کامیابی کے بعد کامیابی کو سسٹین کرنا, برقرار رکھنا, جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھنا, اصل بات ہے. مجاہد ماشاءاللہ پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت جنونی اور بڑی محنت ہوتی تھی. اور سب سے میں آپ کو اس کی خوبی بتاؤں, نماز کا ٹائم ہونا, اس نے باجماعت وہاں نماز شروع کی. آپ یہ دیکھیں کہ کلاس کے اندر اگر آپ کی کمپنی ہے, اگر آپ کی وجہ سے ساتھ بیٹھنے والے لوگ چینج نہیں ہوتے, تو میرے خیال سے کہ ہمارا سارے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ بیکار ہے. کیونکہ اصل چیز ہے کہ وہ چینج میرے سے آگے منتقل ہونی چاہیے. تو مجاہد میں یہ خوبی تھی, کلاس نے ماشاءاللہ باجماعت نماز ایک تو شروع کر دی. دوسری اس کے علاوہ جو خوبی تھی, پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا. اب دیکھیں, ایک طرف بچیاں تو ماشاءاللہ پڑھتی بہت اچھا, محنت کرتی ہیں, لیکن جب بچہ محنت کرتا ہے نا تو وہ 1000 لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور وہ خوش نصیب ہیں ماں باپ کہ جن کے بیٹے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور یہ ان میں جو تعداد ہے نا اس وقت, بظاہر لوگ کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے, الحمدللہ ہمارے پاس اس میں بھی کافی تعداد ہے کہ جو بچے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ چھٹی ہو, پڑھنے والا بچہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سنجیدگی کا یہ عالم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے آج میرا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کالج کہاں, کلمہ چوک جانا, اتواروں کو بیٹھ کے ٹیسٹ دینا, ہم نے بھی 4-5 ماہ سنڈیز بھی آن رکھے. یہ قربانی دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے. جی یعنی ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے سنڈے آن ہوتا ہے کہ وہ بچے اگر پڑھنا چاہ رہے ہوں, بچے پڑھنا چاہ رہے تو کلاس مل جاتی ہے. کمپنی میکس اے مین ڈفرینٹ. تو جب وہ چینج سارا آتا ہے اور آپ کی کمپنی بھی چینج ہو جاتی ہے ایک بندے سے, حالانکہ کمپنی نے ایک بندہ چینج کرنا ہے یا بندہ کمپنی چینج کر رہا ہے, تو وہ بچے اتوار کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں, ٹیسٹ بھی دینا چاہتے ہیں, ایکسٹرا ٹائم بھی لیتے ہیں, اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا بھی چاہتے ہیں. یہ جب ان کے اندر ایک کانشیسنس آ جاتی ہے, جب ایک شوق اور لگن ولولہ شامل ہو جاتا ہے, تو اور ادھر سے اساتذہ بھی اس معاملے میں اتنا ڈیووشن رکھتے ہوں, تو یہ دونوں چیزیں ہی ملیں تو جا کے اس کی پروڈکٹ کامیاب ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ آپ دیکھیں, یہی وجہ کہ آج بچوں کو آپ سمجھاتے ہیں, اب وہ ٹیمپرامنٹ نہ ہمارا ہے تو نہ وہ بچے اسی لیے کلاس چھوڑ دی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب جو پروڈکٹ آ رہی ہے نمبر تو بہت لے رہی ہے, نمبر والی مشین تو بنی ہے, لیکن سیکھنے کا شوق نہیں, پڑھنے کا شوق نہیں. بس وہ کہتے ہیں یا تو گھول کے پلا دیا جائے, یا میرے سے بڑا اس وقت اب اسکالر کوئی نہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, یہ بایولوجی فزکس کیمسٹری میرے پہ نازل ہوئی ہیں. تو یہ فرق ہے کہ یہ بچوں میں, اور یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں خود یہ کہا کرتا ہوں اسے ہمیشہ کہ میری دل سے دعا ہوتی کہ میرا بیٹا مجاہد جیسا ہو, کہ جس میں اللہ تعالیٰ دنیاوی بھی کامیابی عظیم سے عظیم تر دے رہا ہے ماشاءاللہ,
اور دین کی بھی لگن موجود ہے. اللہ کو بھی کل کو جب مستقل زندگی جانی, والدین کے لیے صدقہ جاریہ, ہمارے لیے صدقہ جاریہ یہی لوگ ہیں سر, یہی وجہ فی الدنیا حسنہ وفی بالآخرہ. ٹھیک ہے جی, دونوں چیزیں ساتھ ہیں. ہاں تو یہ چیزیں چاہیے. اصل اسٹوڈنٹ میں اب یہ کھو گیا ہے. اب بچے پڑھ تو بہت رہے ہوتے ہیں لیکن انتہائی بے ادب. اب یہ چیزوں میں جب غصہ آتا ہے تو وہ سمجھتے کہ شاید نا ہم لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. اصل وجہ یہ کہ ہم نے ایسے پروڈکٹس پروڈیوس کیے ہیں محنت کر کے, لگن سے, شوق سے, کیونکہ ہمارے اساتذہ نے اتنی لگن سے ہمیں پڑھانے کی کوشش کی. ہم وہی ٹرینڈ لے کے چل رہے ہیں. اب سیکھنے والے کلاس کے اندر 60 میں سے اگر 6 ہیں یا 1 ہے تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوشش تو اساتذہ سب پہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے عالم یہ ہوتا تھا کہ بچے پڑھنے والے ہوتے تھے تو بچوں کی وجہ سے ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ ٹیچرز پڑھانا چاہتے ہیں مگر اسٹوڈنٹ توجہ نہیں دے رہے. اس وقت میرے استاذ ہمیشہ ہمیں بات کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ سائنسدان بنیں مگر مسلم سائنسدان بنیں, آپ ڈاکٹر بنیں مگر مسلم ڈاکٹر بنے. تو یہ اصل کامیابی ہے سر آپ کے لیے. جہاں مبارکباد کی بات ہے وہاں یقینی طور پر آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایسے بے شمار اسٹوڈنٹس. اور انعام صاحب اس بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ماشاءاللہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ میرے ڈاکٹر ہیں, ہر ہاسپٹل کے اندر ملاقات ہوتی ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی کو کال کر کے پوچھوں کہ یہ کسی کو بیمار غریب آدمی کو یہ مسئلہ ہے تو کیا میڈیسن. مجاہد وہ بچہ اس کو بے دھڑک میں کال کرتا, مجھے پتہ ہے رات کے 2 بھی بجے ہیں نا یہ مجھے کال بیک کرے گا. ادب اس کو کہتے ہیں. جی 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 کہ بیٹا یہ چیز ایسی کسی کو بتانی. اس نے یہ نہیں کہنا کہ سر ٹائم ہوگا ابھی پیشنٹ چیک کر رہا ہوں, میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں, اگر میں اویلیبل ہوا تو میں بات کروں گا, اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں دیکھوں گا. ادب اس کو نہیں بولتے. ادب اس کو بولتے ہیں جیسی بھی حالت میں ہیں آپ اس وقت یا تو کال اٹینڈ کرتے ہیں یا آپ اس کو, ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو کال بیک کرتے ہیں. ہم سے تو آج بھی سر کی کال آ جائے نا, قدرتی فطری طور پہ سر سامنے نہیں ہے لیکن وہ بیٹھا ہی نہیں جاتا, میں اٹھ کے کال سن رہا ہوتا ہوں کیونکہ عادت بن گئی ہوتی ہے سر سے کھڑے ہو کے بات کرنے کی. اب وہ چیز سر کے سامنے نہیں بھی ہے تو لیکن سر سے بات کھڑے ہو کر ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ادب جب ہم نے وہ چیز دیکھی ہے یقین کریں کہ وہ ریٹرن میں مجھے تو ملتی ہے, میں تو دیکھتا ہوں ہے. اور سر یہ چیز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یقیناً, اور یقینی طور پر اللہ آپ کو اس, چاہے ایسا بھی سر واقعات میں دیکھا گیا کہ استاد اچھا نہیں تھا, اس کا ذاتی کردار اچھا نہیں تھا, لیکن بچے نے ادب کے احترام کیا, اللہ نے اس کا بدلہ اس اسٹوڈنٹ کو دیا ہے. سر میں سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتا ہوں اور پہلا سوال میرا ڈاکٹر مجاہد صاحب سے ہی ہے کہ سر موسم چینج ہو رہا ہے, سردیاں آ رہی ہیں, ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیاں آ رہی ہوں تو تب بھی موسم کروٹ لیتا ہے, تو بہت ساری وبائی امراض ایسی آتی ہیں جو بڑی روٹین میں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو بخار کے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے, نزلہ زکام کھانسی میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے ایک عام جو شہری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ. اچھا, اس کے میں سب سے پہلے عرض تو میں یہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑی وبائی مرض سے ہم گزر رہے ہیں جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں, اور جس نے ایک پوری دنیا کو اپنی شدت میں لپیٹا, اور خالی لپیٹا ہی نہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع کا سبب بنا. اور بحیثیت مسلمان ہمارے مسلمان بھائی سے لے کے تمام جتنے بھی لوگ انسانیت کا جو ہے ایک بہت بڑا یہ ایک قاتل ثابت ہوا. اور جب ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمارے تناظر میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے ابھی تک 4 اس کی پیکس آ چکی ہوئی ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے اس کے 4 سے 5 ویریئنٹس, بلکہ ابھی تک 6واں ویریئنٹ بھی آنے والا ہے, وہ بھی آ چکا ہوا ہے. تو الفا, بیٹا, ڈیلٹا اور گیما آ چکے ہوئے ہیں, جس میں ڈیلٹا ویریئنٹ کا آپ نے پڑھا ہوگا جو انڈین ویریئنٹ تھا, اور اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ وائرس ہے اور یہ آپ کا اٹیک کرتا ہے آپ کے قوت مدافعت کے سسٹم کے اوپر, اس کا ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. اور وہاں سے لے کے خالی امیون سسٹم کو افیکٹ نہیں کر رہا, ریسرچز یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ دل سے لے کے شریانوں سے لے کے گردوں سے لے کے جسم کے ہر اعضاء کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور جب یہ اثر انداز ہو رہا ہے خالی اس انداز میں نہیں کہ صرف ہلکا سا اس کو چھیڑتا ہے, بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سی جانوں کا ضیاع ہو چکا, اور اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو سروائیو بھی کیا. تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے ہم ناظرین کو یہی بتانا چاہیں گے کہ کوئی بھی آپ کو جو زکام ہے, بخار ہے, آپ اس کے سب سے پہلے تشخیص کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ہمارے یہاں جس طرح پاکستان ایون کے بہت بڑے شہروں میں, لاہور میں بھی کویکس کے اور جو جتنے بھی اس طرح کے جو نیم حکیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب لوگوں نے جو ہے اس وائرس کو, اس کی تشخیص بہت پرانی کر دی ہوئی ہے. اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب وہ ہر کوئی اس کو ایک صرف سمپل ایک فلو لے رہا ہے. جب فلو لیتے ہیں
تو جب فلو آپ ایک سمجھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ آپ کے پھیپھڑے ختم کرتے کرتے اتنا لے آتا ہے کہ آپ کا آکسیجن لیول بالکل نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ ناظرین سے یہ عرض کروں گا اپنے ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں کہ صحت کو اچھا بنانے کے لیے اچھے، جس طرح ہم ایک اچھے استاد سے پڑھنا چاہتے ہیں نا علم کے لیے، اچھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں. سر اچھے ڈاکٹرز مہنگے بہت ہوتے ہیں، یہ کیا اس کی نشانی ہے؟ نہیں، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. آپ جس کی جو بھی ایک مستند اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن سے جو لائسنس یافتہ ہے، ویریفائڈ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو نیم حکیم سے بہتر بتائے گا. جس طرح وہ آپ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جو انسان کو، جب انسان کو علاج نہ آتا ہو، اس کا مفہوم ہے، اور وہ اس کا علاج کر لے تو اللہ اس کا وبال اس کے اوپر ہے. تو یہ ہم سب چیزوں کو ڈاکٹرز کو بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ اپنے پیشنٹس کو، اور خاص طور پہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام جس طرح ہمارے ماشاءاللہ آپ نہاد اسٹوڈیو کے ذریعے سے ہم ارینج کر رہے ہیں کمیونٹی اویئرنیس پروگرام. اس سے ہونا چاہیے کہ عام نزلے میں اور کرونا وائرس کے نزلے میں اور بخار میں کیا فرق ہے. ہم پاکستان اور خاص طور پہ لاہور کے لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کل ہمارے پاس ڈینگی وائرس بھی بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے، اور ٹائیفائڈ نے بھی بہت زیادہ پیک پکڑی ہوئی. تو ان سب کو آپ نے ڈائگنوز کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیں کہ ہم نے ڈاکٹرز کی اچھی سجیشن لینی ہے. تو سر یہ جو موسمی نزلہ زکام کھانسی آتی ہے، ایک تو ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا باقی لائک کرونا کے ہیں، اس کے لیے تو ہم اسپیسیفکلی جائیں گے، اس کی تدابیر بھی مختلف ہیں. ایک عام شہری ہے جس کو روٹین کا مطلب ہو رہا ہے یہ معاملہ، جو یعنی جب کرونا وائرس نہیں بھی تھا تو تب بھی یہ آ رہا تھا معاملہ، تو اس روٹین میٹر کو کس طریقے سے ڈیل کرنا اس چاہیے؟ کو آپ یہ اس طرح دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پہلے تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ اور چیزوں پہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام دے کہ اب موسم کی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ کے اندر سیزنل ویریشنز آئیں گی. سیزنل الرجی بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کامن ہو چکی ہوئی ہے. جیسے سیزن چینج ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایستھمیٹک ہوتے ہیں، دمے کے مریض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ COPD جو پھیپھڑوں کے مرض میں سے ایک مرض ہے اس کے شکار ہوتے ہیں. تو ان ساروں کو ہم نے ایک چیز کو ایک الائنڈ کرنا ہے، ایک پراپر چینل سسٹم سے ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ڈیوائڈ کر کے چلنا ہے تاکہ ہمارے پیشنٹ کی ہیلتھ کمپرومائز نہ ہو. تو جب ہم اس لیول پہ ہم پہنچ جائیں گے تو ہم ایک باہر کا سسٹم ہی پاکستان میں نافذ کرنے میں بالکل کامیاب ہو چکے ہوں گے. عام پبلک کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ان کو الرجی ہے، کچھ بھی ہے، اپنے مطابق نہ اس کو ڈیل کریں. ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ان سے اچھا سجیشن لیں، اس کے مطابق اپنا ڈیل کریں اپنی بیماری کو. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ نے جو سیزنل ویریشنز کی بات کی ساری چیزیں، ابھی الحمدللہ کرونا وائرس کی پیک تھوڑی کم ہوئی ہے، تو اب زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ جو جتنے بھی آ رہے ہیں بخار، وہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں. اور دوسرا، بخار جب ہو تو آپ نے یہ بھی رول آؤٹ کرنا ہے کہ خدا نہ خاصا ٹائیفائڈ تو نہیں ہو چکا، یا پھر ڈینگی وائرس تو نہیں ہے، ڈینگی کے نمونیا کا بالکل معاملہ. کورونا بھی ایک نمونیا کی ٹائپ ہی کرواتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری بیماریاں جو ہے نا وہ لاحق ہو. تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہ نہیں کہ ایک ہی لکڑ ہضم پتھر ہضم ٹھا کی آواز کے ساتھ وہ والا معاملہ کہ جو تھوڑا بہت معاملہ ہو گیا فوری جی ان کو پیناڈول ہی دے دے. تو ہم پیناڈول مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیشنل ٹیبلٹ بن چکی ہے، اور سارے اسی پر ہی خود بخود نہ کریں بلکہ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. سر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تعلیمات تو موجود ہیں. کرونا وائرس آیا، حالانکہ بینگ اے مسلم اس سے متعلق اور یہ جو SOPs ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے متعلق بڑی واضح طور پر احادیث میں موجود ہے. ایون کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 2 گز ڈسٹینس رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا، جس کو آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جی 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ رسول پاک آج سے 14 سال پہلے فرما گئے. یہاں تک کہ بار بار ہاتھ دھونے کی بات بھی آج سے، یہاں تک کہ ایک بندہ دوسرے علاقے سے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، تو جب آیا تو وہ کوڑ کی وبا میں مبتلا تھا. تو پہلے وہ پورا قافلہ آیا تھا، تو اس کو مدینہ کے باہر ہی ایک جگہ پہ روکا گیا پورے قافلے کو. اگلے دن بلایا گیا جی کہ آ جائیں مسجد میں اور اسلام قبول کریں اور بیعت کر لیں. اب معاملہ سر یہ ہوا کہ اس ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہ جو وائرس زدہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں، باقی قافلے والے آ جائیں، اور اس کو یہ میرا پیغام دے دیں کہ تمہارا اسلام بھی قبول ہو گیا اور بیعت بھی ہوگی، جو تم وعدہ کرنے آئے تھے وہ بھی ہو گیا. تو یعنی آقا علیہ السلام نے خود ان احتیاطی تدابیر کا جب وہ خود اہتمام فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کی جب وہ فتح یابی کے لیے بھیجا تو وہاں پر وبائی امراض آ گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ وہیں سے واپس تشریف لے کے وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ بے شمار تاریخ بھری پڑی، لیکن سر اس کے باوجود پاکستانیوں نے کرونا کی آمد پر جو اپنا نظریہ اور رد عمل دیا جو انتہائی مذاق پر مبنی تھا، اور آج کے دن تک پاکستانی قوم کرونا کو نہیں مان رہی۔ سر پاکستانی قوم کی اس رد عمل پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ انعام صاحب، اس میں جب یہ کووڈ کا آیا تھا نا اس حوالے سے کہ لاک ڈاؤن لگنا ہے، یہ پہلے تو کرونا کو تو ماننے کو تو تیار نہیں تھے، لیکن جب یہ انہوں نے کہا لاک ڈاؤن لگانا ہے تو آپ گروسری سٹورز میں جیسے ٹرالیز بھرتی نظر آئیں، اور اس کے بعد ایزومیکس مارکیٹ سے غائب ہوتی نظر آئی، ایکٹیمرا انجیکشن بلیک میں 2-2.5 لاکھ میں ملتا ہوا نظر آیا، ریمڈیسویر کا جو بلیک ہوگی نظر آئی، پھر آکسیجن غائب ہوتی نظر آئی۔ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کا کال پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ قوم اس کو ذخیرہ اندوزی کرتی، جیسے ماسک بلیک ہو گئے تھے۔ انہوں نے کرونا کو تو نہیں مانا، لیکن اس میں ضروریات کی جو چیزیں تھیں نا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، ان کو بلیک کر کے ماسک سے بڑا کاروبار کیا ہے۔ کبھی انہوں نے N95 کے نام میں، کبھی KN95 2 نمبر بنا کر، کبھی چائنا سے منگوا کر 50 روپے میں منگوا کر اس کو 500 میں بیچا، حتیٰ کہ بلیک میں 1000 روپے کا بھی دیا۔ جو مارکیٹ میں میڈیکیٹڈ ماسک تھا جو 5 روپے میں اویلیبل تھا، وہ غائب کر کے انہوں نے 50-100 روپے میں بلیک میں دیا۔ اس میں لوگوں نے اس کو نا بڑی غنیمت جان کے، اپرچونٹی جان کے کمایا بڑا ہے، لوگوں کو لوٹا بھی لوگوں نے ہی ہے۔ اور تیسری جو آپ بات یہ دیکھیں، اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایسے وبا ایک انہوں نے بنائی ہے، نام بنایا ہے تاکہ نہ باہر سے بندے مرنے پہ نا ایڈ آ رہی، ان کو انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ سوچیں، عمران خان کتنا ہی بدترین حکمران کیوں نہ ہو، یا جیسے نیچے اس کے کوئی اور بھی بیٹھا ہو، کون یہ چاہے گا کہ میری طرز حکمرانی میں میری معیشت کا بیڑا غرق دکانیں بند کر کے، کاروبار کو روک کر کیا جائے؟ جب پیسہ جو باہر سے آ جانا ہے تو پھر معاشی تنگی تو ہونی چاہیے نہیں، پھر ٹیکس بھی اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، پوری دنیا میں کیا مصیبت پڑی تھی بند کرنے۔ لیکن سر وہ پاکستانی کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے نا سب کچھ کھول کر، تو وہ فار ایگزامپل 2 ارب اکٹھا ہو تو باہر سے جب 5 ارب ہو جاتا ہے تو انہوں نے باندھ، باہر والے بھی پیسہ انہوں نے بند کیا، تو انہوں نے بھی امریکہ کے بلاک سے نکلے ہیں۔ جتنی دیر فنڈ آ رہا تھا نا وہ دہشت گردی کے نام پر آتا تھا، اس نام پہ نہیں آ رہا۔ WHO آپ کو کتنا کہ دے دے گی؟ آپ کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ تو پہلی بڑا کولیپس ہوا ہوا، برے حالات میں، ینگ ڈاکٹرز روز احتجاج پر ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قوم بڑی بے حس ہے، اور اس میں پڑھے لکھے جاہل زیادہ ہیں۔ اس میں پڑھے لکھے جاہل زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں روزمرہ ملاقات ہوتی ہے، لو جی ماسک اسی لا دے ہونے بھی منہ تے لایا ہوا ہے، اے ڈرامہ کھیڈ دے پے نے سارا، اے ساری یہودی سازش ہے گی۔ تسی تے یہودی سازش پاکستان چ قرار دیتی تے کعبے چ کیڑی سازش بڑی ہے پھر؟ ہاں جی نہیں، تو یہ کون سی سازش تھی کہ آپ نے رشوت کی، کرپشن کی، اور یہ جو ماسک کے نام پر اور ان چیزوں لوٹا جو لوگوں کو ضروریات کے نام پر، یعنی حکمران تو یہودی ہیں، تو پھر آپ پکے مسلمان، پھر آپ انڈیا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ مودی کو کیا مصیبت پڑی؟ لاکھوں بندہ روز مار رہا ہے کہ اس کی حکومت خراب ہو رہی ہے، لاکھوں بندہ روز مار رہا ہے، حکومت کو ہاسپٹل اور بنانے پڑے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ عام فلو ہے، گھر بیٹھ کے گزار لو۔ پھر یہ جو روز جنازے، فیس بک کھول کے دیکھیں خدا را، سوشل میڈیا میں جو لوگ پبلک فگرز ہیں جن کے ساتھ ہمارے ساتھ 4-5 ہزار بندہ ایڈ ہے، کوئی پوسٹ ایسی نہیں، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی ہمشیر چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، جو لائنیں لگی پڑی ہیں نا دعاؤں کے لیے، آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، جن کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہے نا، اس سے پوچھے کرونا کیا ہے۔ آپ جو کرونا کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے رونا ڈالا ہوا ہے۔ کرونا کو لوگوں نے نا ڈھال استعمال کیا ہے اپنے قرضے چھڑوانے کے لیے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے، لوگوں کے قرضے نہ واپس کرنے کے لیے، اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو سمپتھی لینے کے لیے لوگوں نے کرونا کو استعمال کیا۔ لیکن جہاں بچنے کا معاملہ تھا وہاں یہ لوگ دیکھیں شٹر نیچے پھینکتے تھے، زندہ رہو گی تو عید ہوگی، 50 عورتیں اندر، اور مغل پورہ پولیس کی ناک کے نیچے جتنا سوکارنو بازار کے اندر، مغل پورہ لاہور کے اندر، اور باقی یہ تو بالخصوص میں نے اگزامپل دی نا، بالعموم پورے پاکستان میں جتنی موج انسیکیورٹی اداروں کی لگی ہے نا، یہ تو چاہتے ہیں یا اللہ یہ لاک ڈاؤن کھلے ہی نا، کیونکہ جتنی دیہاڑی فی دکان ان کو ملتی تھی، اور اس دیہاڑی میں جتنا کپڑا جو گندا غلیظ گھٹیا کپڑا بکتا نہیں تھا، یہ عورتیں وہ بھی گانٹ اٹھا بھر کے لے گئی
گئی ہیں. کیوں؟ ان کو لگا کہ شاید دوبارہ کپڑا نہیں ملے گا اور میں زندہ رہوں نہ رہوں لیکن کپڑا گھر میں اتنا چھوڑ اس کے اندر زندگی اس کے بغیر نسلیں پہنے. عیدوں پر یہ لوگ پاگل ہو گئے. آپ دیکھیں کرونا نہیں پھیل رہا، بازاروں میں نہیں پھیل رہا. کیوں؟ وہاں پر یہ لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کرونا کے حوالے سے شادیاں آتی ہیں، وہاں یہ لوگ سارا سال جو ماسک پہنے وہاں گلے مل رہے ہیں. پیسہ بٹورنے کی خاطر ہزار بندہ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، روٹی کھانے کے لیے اکٹھے ہیں، کرونا نہیں پھیل رہا. پھر گھر میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کووڈ سے اس کو چھپاتے ہیں، نمونیا تھا، ٹائیفائڈ ہے سی، تاکہ آنے والوں کو گلے مل کر ان کو بھی مزید تحفہ دیا جائے. اخلاقی تقاضا یہ ہے، میرے اپنے انکل کی ڈیتھ ہوئی، ہمارے ان کزنز نے کسی کو گلے نہیں لگایا، انہوں نے کہا جی میرے فادر کی کووڈ کی ہم سسپیکٹڈ ہم ساتھ رہے ہیں. اصل طریقہ کار یہ کہ، اور یہ کیا طریقہ کار کہ آپ میری عیادت کرنے نہیں آئے. اکثر رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں جی مجھے کرونا ہے اور میری طبیعت خراب ہے، آپ میری تیمارداری کرنے نہیں آئے. تیمارداری کرنے نہیں، آپ کہتے ہیں میرے سے کرونا لینے کیوں نہیں آئے. اور اسی طرح اگر دیکھیں جب یہ لوگ بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، پتہ ہوتا ہے رپورٹ آ گئی ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پبلک میں بیٹھ کر آپ یہ اخلاقی جرم کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. اگر آپ کو ہو گیا تو آپ کو کوارنٹائن کرنا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس سے پہلے کہ گھر میں آپ کے جوان لاشیں مزید اٹھانے پڑیں لوگوں کو. ابھی تک 28-29 ہزار بندہ مر گیا ہے. مجھے جب لاسٹ ایئر کووڈ ہوا تو بار بار پوچھیں کرونا ہے بھی ہے کہ نہیں، ابھی بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے ٹف ٹائم میں سے دنیا گزر رہی ہے اور اتنے لوگ جانے کے باوجود اس بات کا ابھی تک، اور اسپیشلی میں آپ کو بڑا بتاؤں، اس میں بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے جتنا اس میں کردار اس معاملے میں خراب کیا ہے نا مذہبی جماعتوں نے کسی اور نے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہاتم لانچ کی ہو گیا تھا وہ تھا اللہ تو یقین نہیں ہے گا. پھر آپ یہ بھی نہ کریں کہ گاڑی کے نیچے آ جائیں، آپ کہیں جی اللہ بچانے پہ یقیناً بچانا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے حفاظت کرنی. مسجد میں اگر انہوں نے SOPs کا کہا، علماء نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی. آپ دیکھیں اگر حالات ایسے ہیں ہر جگہ گنجائش ہے، بدل جاتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے. آپ نے جڑ کے ساتھ پھر اسی طرح ان مولویوں کو پھر سافٹ ویئر سیکورٹی اداروں نے اپڈیٹ بھی کیے جو کہتے تھے آج گلے مل کے جائے جائے کرونا ہو جائے. پھر ہمارا ایمان یقیناً اللہ پر ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بچاؤ کے لیے تدابیر بھی بتائے ہیں. اور یقینی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ہی بارش ہوگی، اور یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، بارش ہوگی، جمعہ کا وقت آ گیا، آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اذان میں الفاظ ایڈ کروائے کہ آج الصلاۃ فی البیت، کہ آج جمعے کی نماز لوگ گھروں میں پڑھیں کیونکہ رستے میں آتے ہوئے چوٹ لگ سکتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں روز چینلز میں آپ دیکھتے ہیں تعاون کی وبا کے حوالے سے اگر پھیلے تو وہیں رک جاؤ، جی وہیں رک جاؤ اور اس علاقے میں نہ جاؤ. اچھا وہ نہیں ہائی لائٹ کریں گے. اس کا سب سے زیادہ پھیلاؤ میں اسباب جو ہے نا یہ خواتین ان بازاروں میں اور مساجد کے اندر علماء کا کردار ہے، کیونکہ اگر وہاں سے آواز اٹھتی، یہ لوگ SOPs فالو کرتے تو یقین جانے اگر وہ بابا جو سب سے زیادہ تھریٹ پر ہے، جس کو گھر والے اس کی بہو آگے انتظار کر رہی ہے یہ کب بابا ویزا لگے، کب ہماری جان چھوٹے، وہ بابے سب سے زیادہ رسک پر ہیں. اور کھانسی جب کرتے ہوئے پوری مسجد کے کندھے پھلانگتے جاتے ہیں. جمعے کی جماعت جب شروع ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے، ہمارے لوگ ان آداب سے بھی خالی ہیں، کھانستے ہوئے کپڑے اپنے وہ وضو والے جھاڑتے ہوئے کندھے پھلانگ کے سب سے آگے جاتے ہیں. یہی بابا جی پھیلانے کا سبب بھی بن رہے ہیں. اگر عالم دین وہاں یہ کہہ دیں کہ بابا جی آپ میرے ہاتھ چومنے کی بجائے ماسک کا اہتمام کریں اور ایک ڈسٹنس مینٹین کریں، اس میں آپ کی حفاظت ہے. اس چکر میں بڑے بابے مسجدیں خالی بھی ہوئی ہیں، پھڈے ضرور کم ہوئے ہیں، لیکن آپ نے وہ بزرگ جن سے حکمت بری باتیں سننی تھی نا، وہ آپ نے صرف اس آڑ میں یہودی سازش سمجھ کر، انٹرنیشنل سازش سمجھ کر آپ نے بندے جو ہے نا اگلے جہان میں پہنچا دی ہیں. بہرحال اس اوورآل جو رد عمل ہے اس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور ہمیں اس میں بہتری لانی چاہیے. میں ڈاکٹر مجاہد صاحب کی طرف بڑھوں گا. سر یقینی طور پر ٹائیفائڈ ایک مرض ہے اور ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ دکھائی بھی دیتی ہے، کامن ڈیزیز ہے. سر یہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ٹائیفائڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی ٹائیفائڈ جو سب سے بڑا ہے ایک بیکٹیریا ہے سالمونیلا ٹائیفائی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریا عموماً آپ کے پانی میں پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی یہ واقع پیش آتے ہیں. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ سیویج والا پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ پائپ لائنز میں مل رہا ہے، اور جب وہ لوگ وہ پیتے ہیں تو سارے جتنے بھی لوگ پئیں گے سب سے بڑی وجہ یعنی وہ پولوٹیڈ واٹر ہے. اور جب وہ آپ کوئی بھی ایک کیریئر ہے
ٹائیفائڈ کا، جب وہ اپنا پخانہ کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے اس پخانے نے سیویج میں جانا ہے. اب وہ سیویج والا جب ڈرنکنگ کے ساتھ جب وہ ملے گا، کمیونیکیٹ کرے گا، تو وہ آگے جب کوئی اور پیے گا پھر دوبارہ ہی مسئلہ آ جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس میں کچا گوشت ہے، پھر کچے انڈے ہیں، مطلب ہاف فرائیڈ ایگز، جو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. ہاف فرائیڈ تو Half سر بڑے fried شوق بڑے سے شوق کھاتے سے. ہیں. اور مجاہد نے جو بات کی، آج کے لڑکوں کو شوٹنگ کے چکر میں روز بیماری چڑھی ہوتی ہے، روز وہ شام میں نا کچے قیمے کے کباب بنانے، باربیکیو کرنا ہے، اور کچا پکا قیمہ یہ سلسلہ، یہ نوجوان نسل اسی لیے زیادہ مبتلا ہو رہی ہے. تو انعام صاحب اس میں سب سے بڑے جو کوز آ رہے ہیں نا وہ پانی ہے. حکومت نے کافی کوشش کی کہ جو واٹر کے پیوریفیکیشن کے پروجیکٹس لگے، لیکن ان کی مینٹیننس نہیں ہے. اب وہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بجائے یہ کہ لوگوں کو زیادہ وہ شفا بجاتے، اب وہ زیادہ جو لوگوں کو سر بیماریاں پھیلا ایک رہے تو ہیں. جو اندرونی بیماری ہے وہ تو پھیل ہی رہی ہوگی، لیکن سر بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے بھی اس ایریا میں، لاہور میں جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں. بھائی حکمرانوں کو گالیاں دینا بڑی آسانی کی بات ہے، اور ہم بڑی غور سے اور بڑی دھوم دھام سے دیتے ہیں، لیکن سر جس جگہ پر وہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں کبھی آپ وہاں پر 5 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے کبھی اس کی بیرونی سطح کو بھی صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ پانی تو ہم وہاں سے ہم ہی بھرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی تو پھر پانی میں جاتے ہوں گے سر. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور انعام صاحب میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے خصوصی طور پہ کہ وہ اس کی کس طرح کی تدابیر کو اختیار کریں جس سے وہ ٹائیفائڈ سے بچ سکیں. تو عام تو سب سے بڑا حل ہے نا آپ کے گھر میں، وہ ہے ابلا ہوا پانی. آپ پانی کو ابال لیں، 15 منٹ اس کو ابال کے، تھوڑی سی محنت ہے تو وہ کریں. عورتیں خاص طور پہ اس چیز کو اپنے گھروں میں کریں. بچوں کو بھی اس چیز کا بچوں کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ٹائیفائڈ کے لیے، اور وہ ان چیزوں کو زیادہ بچوں کو ٹائیفائڈ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ان کو خاص طور پہ ابلا ہوا پانی کا استعمال زیادہ کروایا جائے. اور دوسری چیز میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں، حکومت نے بھی اس کے لیے جو سب سے بڑا میسو اماؤنٹ کو جو اس کے لیے لگائی وہ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن تھی. جو بچوں کو تقریباً 12 سال کے بچوں تک ان کو ویکسینیٹ کیا گیا، امیونائزڈ کیا گیا، ان کو اس کو ڈراپس پلائے گئے. اب سب سے بڑی جو چیز ہے جو لوگوں کو آج تک نہیں معلوم ہوئی، بہت سے لوگ اس بارے میں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائیفائڈ کی بھی ویکسینیشن ہے. میں وہی سوال کرنے لگا تھا کہ ہم نے، میرے لیے تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کی بھی ویکسین ہے. تو ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن میں ہوں، سر ہیں، ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں، آپ ہیں، بڑے کوئی جون بھی بڑے ہمارے ہیں، یہ سب کے لیے ٹائیفائڈ ویکسینیشن ہے. تو ایز ارلی ایز پاسبل آپ سب لوگ جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن بھی کروا لیں، تاکہ جو ہے نا وہ اس مرض سے ہم زیادہ اس سے شکار نہ ہو سکے. جی محفوظ ہو سکے، اور جب محفوظ بھی ہو سکے. سر اسی میں میں آپ ہی سے اگلا سوال سر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے وائرس کا ذکر کیا کہ یہ ٹائیفائڈ بھی پھر ایک وائرس ہے جس کی ایک ویکسین. ٹائیفائڈ بیکٹیریل ہے. اچھا وہ بیکٹیریل ہے، اور یہ جو ہے ایک وائرس ہے. تو سر وائرس کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریا اور وائرس میں فرق کیا ہے؟ اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اس کی کتنی اقسام ہے؟ اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اس کی کوئی آگے ڈیلٹا، کوئی تھیٹا، کوئی یہ وہ آپ بتا رہے تھے، تو یہ کیا ہے سر، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے اور یہ آپ جان سکیں. اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میں بتاؤں کہ وائرس جو ہے وہ ایک انتہائی مائنیوٹ ہے. اس کا جو سائز ہے وہ نینو میٹر سے بھی کم کا ہے، جبکہ جو سب سے بڑا جو وائرس ہوگا نا، سب سے بڑا وائرس وہ سب سے چھوٹے بیکٹیریا کا سائز اس کا ہو. تو یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا وائرس جو ہوگا نا وہ سب سے چھوٹا بیکٹیریا اس کے سائز کا ہے. تو جو یہ کرونا وائرس ہے، اس کو کرونا کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو کرونا کے اس کے سپائکس بنے ہوئے ہیں. اس کی جو آپ اگر الیکٹران مائکروسکوپی پہ اس کا پکچر دیکھیں گے نا تو اس کے سپائکس بنے ہوئے ہیں. اور یہ خالی ابھی نہیں آیا، یہ 2003 میں، اس سے پہلے یہ مڈل ایسٹ کے وائرس کے نام سے آتا رہا، پھر سارس وائرس کے نام سے آتا رہا، پھر یہ اب جو آیا نوول کرونا وائرس ہے، اس کا جو اس کا ووہان اس کا مین سورس تھا، جو چائنا کا آپ کو پتہ ہے پروونس ہے، اور وہاں پہ سب سے پہلے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں. پھر انہوں نے ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لگنا شروع ہوا، پھر لوگوں کو اس کی جو پتہ لگا کہ کتنی لیتھل کتنا فارم ہے، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل چکے. اب اس کے لیے بھی جب ہمارے پاس ویکسینیشن آ گئے، آپ پہلے اس پہ اس کی جو اقسام ہے وہ پہلے الفا آیا، پھر بیٹا آیا، پھر گیما آیا، پھر ڈیلٹا آیا، پھر اب آگے ایک اور فارم آ رہی ہے. تو WHO نے سارے یہ نام جو ہے نا ریکمینڈس کیے. سر یہاں پر نام تو ریکمینڈ ہو گئے، یہاں پر سر ایک جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال پایا جاتا ہے معاشرے میں، ہر دوسرا بندہ کرتا دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسی وبا ہے جس کا پہلے ہی پتہ ہے کہ جی اب نومبر میں آنا ہے، اب جنوری میں آنا ہے، اب یہ سر کیا تھی؟ یہ اصل میں ماہرین جو ہوتے ہیں نا انفیکشس ڈیزیز کے، جو پھیلنے والی بیماریاں ہوتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں ان کا جو سٹیٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ سیزنل کچھ چیزیں آپ کی پاپولیشن کے افیکٹ سے، ہیومیڈیٹی لیول،
مطلب ویدر جتنی بھی چیزیں آپ اس کو کریں بہت زیادہ فیکٹرز اس کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں. جب ان سارے فیکٹرز کو ہم انوالو کریں گے تو یہ پھر ماہرین اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ویو آنے والی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ یہودی سازش نہیں ہے. نہیں, یہودی سازش بالکل نہیں ہے, ایک بالکل ایک واقعتاً ایک وائرس ہے. اور کتنے ہم نے پیشنٹس کے بارے میں ٹریٹ کیے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے پیشنٹس جو ہے نا اپنے جان توڑتے ہوئے اللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ تو ہمارا خود مشاہدہ ہے. اور اب تو اتنی ویڈیوز لوگوں کے گھروں میں ہر بندے کو آلموسٹ ہوا ہے. جی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر ہاں جی امیون سسٹم بہتر ہے یہاں پر, جس کی وجہ سے بچت ہوگی اور معاملات. نہیں, یہ بھی ایک بات کہنا جو ہے نا میرے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. جب پاکستان میں آیا تو پاکستان میں انفیکٹیوٹی ریٹ بہت اوپر چلا گیا, حالانکہ ہمارے سے زیادہ جو ہائیجینک انوائرمنٹ ہے باہر کا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کس کو کتنا ہونا ہے کس کو نہیں ہونا. ہمارے جو ذمے سب سے بڑی چیز ہے, پروفیسر صاحب نے بات جس طرح کی کہ وہ ہے اتحاد. کیونکہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ تو آئی نہیں. پہلے چلتا رہا کہ جی ملیریا کی دوائی چل لے جائے گی, آئیورمیکٹن چل گئی, پھر اس کے بعد آیا جی ریمیڈیسویر. اب تو ریمیڈیسویر کا بھی ایکشن نہیں ہو رہا. اب جو اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیکسامیتھاسون کا اسٹیرائڈس کا بہت بڑا رول ہے, وہ واقعی رول ہے. اور اس کے علاوہ آکسیجن تھراپی ہے, پھر پروننگ ہے, الٹا کر کے لٹانا, پھر جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں. مجاہد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کون سی ایسی ابھی تک میڈیسن ہے جو اس کے لیے بہت افیکٹو یا کارگر ثابت ہوئی؟ سر اس کے لیے کوئی افیکٹو میڈیسن تو کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ وائرس ہے. یہ اینٹی وائرل میں کوئی بھی ابھی یوز نہیں. جو ریمیڈیسویر بھی یوز ہوا ہے نا, اس کے بھی جو ریزلٹس آئے ہیں نا وہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی خاص کارآمد نہیں ہمیں آئی ہے. اور اس میں بلڈ پلازما کا کیا افیکٹ رہا اور ایکٹیمرا کتنا اس کے لیے یوزفل؟ جی سر, پہلے سٹارٹنگ میں طاہر شمسی صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی کے بہت بڑے ہیماٹولوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اس کے پلازما کی ٹیکنیک کو استعمال کیا. جو سالہ سال پرانی ایک طریقہ تھا کہ اس سے اینٹی باڈیز بنیں گی, اور وہ اینٹی باڈیز جب ایک بیمار زدہ انسان کے اندر جائیں گی تو اس کو بچائیں گی. خیر, لیکن اس کا بھی رول جو ہے نا بعد میں اسٹڈیز نے بتایا کہ بہت ہی کم تھا. پھر نیکسٹ لیول پہ آتا ہے ایکٹیمرا. یس, اٹ ہیز اے گڈ رول, اور اس نے بہت اچھا رول پلے کیا ہر چیز کے اندر, اور بہت سے پیشنٹس کو جو ہے نا کریٹیکل سٹیج میں جانے سے بچایا. میں آپ کو بتا دوں اس کی 3 فیزز ہیں. ایک مائلڈ سٹیج ہے, ایک ماڈریٹ سٹیج ہے, اور اس کی سیویئر سٹیج ہے. سیویئر سٹیج میں جہاں پہ آپ آئی سی یو کو آپ کو رکھنا پڑتا ہے, پھر وہ بائی پیپ اور آئی سی یو میں وینٹیلیٹر مشینز پہ ڈالنا پڑتا ہے. جب آپ کے پھیپھڑے بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو مصنوعی سانس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری اس کی چیزیں. اب آتے ہیں ویکسین کے اوپر. ویکسین بھی اب آپ نے پوچھا کہ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کون سی ویکسین سب سے اچھی ہے, سیفسٹ ہے. تو اکارڈنگ ٹو WHO ساری کی ساری سیفسٹ ہے. ہر ایک کی جو آتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹس وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. ہر ایک ریجنل سائیڈ ایفیکٹس ہیں, سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے بہت آتے ہیں. مطلب تھوڑی بہت ملیز ہوگی, کسی کو ہلکا پھلکا سمٹمز ہیڈیک ہوگی, فیور ہوگا, والی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آئیں گی. کیونکہ وہ اس کی وائرس کی انرٹ فارم کی ہوئی ہے, اس کی جو ہلکا پھلکا تو اس کا افیکٹ آنا ہی ہے آپ کے, کیونکہ اس نے اب آپ کی باڈی میں جا کے اینٹی باڈیز بنانی ہے. مجاہد, اسی بارے میں ہمارا سوال تھا کہ کون سی ایسی ویکسین ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹ سب سے لیسٹ ہیں اب تک؟ جی سر, اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو چائنا کی ویکسینیشن آئی نا اس میں سائنو فارم ہے, سائنو ویک ہے, کین سائنو, اور پاکستان کے انہوں نے پروڈیوس کی پاک ویک کے نام سے 4 ویکسینز ہیں. WHO نے سائنو فارم کو ریکمینڈ کی ہے. کیوں؟ اٹ از ایزیلی اویلیبل اینڈ اٹ کین بی پروڈیوسڈ آن اے لارج اسکیل. انڈیا میں بھی اس کا پلانٹ لگا, چائنا نے بھی پوری دنیا کو سپلائی کی, مڈل ایسٹ میں پوری لگی, پاکستان میں بھی بہت زیادہ لگی, اور چائنا نے بھی اپنے پوری میس ویکسینیشن. سر سعودی عرب نے یا بہت سارے ملکوں نے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سر یہ نا ریجنل اور جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ایک جو ہے نا سینیریو میں آتی ہیں چیزیں. یہ کبھی بھی یہ ساری سیفسٹ ہیں. آپ, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا جو بھی آپ کو ویکسینیشن ہے وہ آپ کروائیں, اور آپ اپنے ریکمینڈڈ وہ پوچھ لیں کہ ہمیں جس طرح ایک ایسٹرازینیکا کا آیا تھا کہ وہ 40 سے لیس والے نہ لگوائیں, ان کا ایشو آ رہا تھا تو وہ کلوٹنگ کرواتی اس لیے ہلکا سا آ رہا تھا. تو باقی جتنی بھی ہیں وہ کروائیں. طرح ہمارے پاس نا ٹائم شارٹ ہے تو اس میں میری یہ ہے کہ ہم دونوں کویسچن ذرا جلدی کریں تاکہ ٹائم وائنڈ اپ پروگرام کا ہو رہا ہے, اور ناظرین کو بہترین جو ہمارے سوالات جو ان کے ذہن میں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں. اس میں انعام صاحب جو سب سے اہم ہمارا یہ سوال تھا کہ ابھی جس طرح فلو بخار آتا ہے اس دن, اسپیشلی فلو کا ہے, تو اس کے لیے ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. بچوں میں جو سیزنل اٹیک آتا ہے اس کی پریونٹیو میئرز کیا ہیں, اور بڑوں میں بھی جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں کیا کیا جائے؟ احتیاطی تدابیر ہیں, اس کو ہم نے اپنانا ہے.
پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جب بھی ہمارے بچوں کو یا ہمارے بڑوں کو کسی کو بھی انفیکشن ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ہم اسیس کروا لیں ڈاکٹر سے, اس کے مطابق لے کے چلیں. اور آج کل جس طرح ونٹرز آنے والے ہیں, سردیاں آنے والی ہیں, تو اب فلو شاٹس کی ویکسینیشن بہت زیادہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے. شوکت خانم میں, بڑے بڑے سینٹرز میں, بڑے بڑے اسٹورز کے اندر, فارمیسیز پہ اویلیبل ہیں. تو یہ کتنے سال کے بچوں کے لیے افیکٹو ہے؟ سر یہ جو فلو شاٹس ہیں نا, اس کی 2-3 فارمز ہیں. جو بچے جن کو بار بار ریکرنٹ اٹیکس ہوتے ہیں نا اپر ریسپیریٹری ٹریک کے, ان کو اگر سال میں 6 سے 7 اٹیک ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا انفلوئنزا وائرس, ان کو بار بار ہوتا ہے, انفلوئنزا کی ویکسین ہم لگوا دیتے ہیں. کتنی دیر تک کارگر ثابت یہ ہوگا؟ سر جو ہے نا یہ بچوں کو جو اچھی امیونٹی دیتی ہے نا وہ کم از کم 2 سال تک ہے. تو 2 سال تک آپ اس کو جا سکتے ہیں. ہمارا وہ لاسٹ ٹاپک ہیپاٹائٹس کا ہم نے کور کرنا تھا, سوچا تھا کہ آج لازمی وہ بھی. جی سر, میں ہیپاٹائٹس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں. ہیپاٹائٹس جو ہے وہ جگر کی سوزش کا نام ہے, اور اس کے بھی 5 سے 6 ویریئنٹ ہیں, مطلب نام ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اور ای تک. ایف بھی آئے لیکن اب یہ مین. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات سر اس میں 2-3 ہیں. اے اور ای یہ دونوں ایک جیسے ہیں, سمجھے بھائی بھائی ہیں. اے اور ای دونوں فیکو اورل روٹ سے پھیلتے ہیں. فیکو اورل روٹ کیا ہے کہ ایک انسان کو ہوا, اس کا پخانہ تھا, وہ کسی جگہ پہ گیا, اس سیویج واٹر سے ملا, پھر اس نے کسی نے وہ چیز کھا لی ہے, گندی چیزیں کھا لی, خاص طور پہ پانی, ایسا پانی جس طرح یہ چنے لگے ہوئے ہیں باہر کی, کوئی بھی غلط چیز لگی ہوئی ہے, ریڈیو پہ چیزیں کھا لی. اس ہیپاٹائٹس اے کا سب سے بڑا کوز یہ ہے, اس کو پیلا یرقان بھی کہتے ہیں. ای ہیپاٹائٹس ای بھی بالکل یہی ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ لیتھل ہے اے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ جگر کو فیل کروانے کا سب سے بڑا سورس بنتا ہے, اور خاص طور پہ حاملہ خاتون میں. یہ میں آپ کو لازم بتا دوں, ہیپاٹائٹس ای حاملہ خاتون میں زیادہ لیتھل ہے. تو اس میں علامات اس کی کیا آتی ہیں؟ سر علامات یہی ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا پیلا پڑ جانا, پیشاب کا پیلا ہو جانا, باڈی کا بخار ہونا, متلی آنا اور قے آنا, اور اس طرح کی چیزیں ہونا, پخانے کا سفید ہو جانا, یہ ساری چیزیں اس کی ہوئی ہیں. اچھا, اسی طرح بی اور سی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے اور ایک ہی ویکسینیشن ہے. جی سر. اور ان کی علامات کیا ہیں؟ تو ہم میں سے ہر چوتھا پانچواں بندہ اس کا شکار ہے. تو اس میں بتائیں اس حوالے سے پبلک کو کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس میں جو انعام صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ بی اور سی دونوں ہی سیرم ہیپاٹائٹس ہیں. اس کو دونوں ہی جو ہیں وہ آئی وی ڈرگ سے, مطلب آئی وی نیڈل سے, انٹراوینس نیڈل روٹ سے, یا کسی کا خون ملنے سے, بلڈ ٹرانسفیوژن سے, جس کو آپ کو پتہ تھا کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے, اس کا خون آپ کو لگ گیا, یا آپ نے ایسی سرنجیں استعمال کر لی ہو گیا, یا آپ نے ایسے ریزر جو سیزرز ہوتی ہیں باربرز یوز کر رہے ہیں, خاص طور پہ جسے آپ نائی وغیرہ جسے ہم بولتے ہیں عرف عام میں, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی چیز کو یوز کر رہے ہیں, اس طرح وہی بار بار یوز ہو رہا ہے اسٹیرلائز, اور ڈینٹسٹ کا خاص طور پہ اس میں رول ہے. سر بلکہ اب تو ہم بخار چیک کروانے کے لیے جائیں نا, تو دیہاتی ایریا میں تو سر پچھلے دنوں میں تھرمامیٹر وہی سر بار بار ایک ہی تھرمامیٹر سر وہ بار منہ میں لگا, لاہور میں چل رہا ہے. تو پچھلے دنوں میں سر میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کیا, حالانکہ نہ میرا سبجیکٹ نہ کچھ, میں نے کہا سر یہ بخار تو بغل کے ذریعے بھی چیک ہو سکتا ہے, تو آپ ہر ایک کا ڈال کے مطلب منہ میں ڈال لیں. تو جب ڈاکٹر احتیاط نہیں کریں گے تو باقی عالم کیا ہوگا. اصل میں انعام صاحب یہ پوری کمیونٹی کا ایک رول ہے. جب آپ ایسا کرتے 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 ایک کیئر لیسنس میں چلے جاتے ہیں نا, اصل بات یہ ہے کہ کیئر لیسنس میں جب جاتے رہتے ہیں نا, پھر پڑھا لکھا کیا طبقہ کیا ان پڑھ کیا سبھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں عرض بس یہی کرتا سر, تو اس کا جو علاج ہے, جو اس کی جو ریمیڈی وہ ضرور آپ ڈسکس. بی اور سی دونوں کے بارے میں اینٹی وائرلز آ چکی ہوئی ہیں الحمدللہ. پہلے اس کے انجیکشنز لگتے تھے بڑے اسٹرانگ قسم کے, 60 انجیکشن ہوتے تھے اور انسان کو آدھا کر دیتے تھے. بال گرنا, جسم ختم ہو جانا, جسم میں کمزوریاں ہو جانا, بہت زیادہ مسائل تھے. یہ جب سائنسدانوں نے اس کی طرف آئے اور اس کی جب گولیاں دریافت ہو گئیں, جس میں سفوس بیویر, ریباویرن وغیرہ ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیکلاٹیسویر, ویلپاٹیسویر, وہ جب آئیں تو انہوں نے ایک بہت ریولیوشنری اس کے اندر اقدامات کیے, اور اس سے جب ہوا تو الحمدللہ ہیپاٹائٹس سی بھی نیچے آ گیا. اب ہم آتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا وہ اپنی ویریشن لیتا رہتا ہے اپنے وائرس اور جینوم میں, جس کی وجہ سے اس کی جو ویکسینیشن نہیں پروڈیوس ہو سکی. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے, اور اس کو انجیرکس بی کے نام سے آتی ہے, اور اس کو لگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ عام جو بڑا بندہ ہے اس کے لیے ڈوز ہوگی, ابھی ایک آج جس طرح لگی 0, پھر 1 مہینے بعد 0, 1 اور پھر 6, پھر 6 مہینے پہ لگانی ہے. اور بچوں کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر امیونٹی ہوتی ہے, وہ اگر ان کی والدہ جو ہے وہ امیونائزڈ ہے, ان کی والدہ کو لگی ہوئی ہے, پھر بچوں کو ویسے بھی پروگرام میں جو بچوں کا EPI پروگرام ہے اس میں بچوں کا ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگتی ہے. کیا وہ پوری زندگی کے لیے کافی؟ نہیں سر, وہ کافی نہیں ہوتی, ہر 5 سال بعد آپ کو بوسٹر ڈوز چاہیے ہوتی ہے.
یہی نہیں ہم جانتے. اب دیکھیں نا, اگر گھر میں مجھے ہیپاٹائٹس بی ہے, اب میرے بچے جب چیزیں شیئر کرتے ہیں میرے سے, اگر ان میں پھیلنے کا ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں 4-5 سال بعد اس کی بوسٹر ڈوز لگوانی ہے. جی سر اسی طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ جی وہ اپنی شکل چینج کرتا رہتا ہے ہیپاٹائٹس میں, تو سر یہ کرونا بھی تو پھر چینج کرتا ہے. جی بالکل, اس کی ویکسین نہیں ہے, اس کی ہے, یہ کیسے؟ نہیں, اصل میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک جینومک ویریشن ہوتی ہے, ایک اس کی پروٹین کی ویریشن ہوتی ہے, جو اس کی کور کی پر ویریشن ہوتی ہے. وہ جب کور کی ویریشن ہوتی ہے تو ہم اس کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں, لیکن جینیٹک ویریشن کو ہم نہیں پکڑ سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک کی ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن علیحدہ نہیں پروڈیوس کر سکتے سائنسدان, اس لیے آج تک اس کی ویکسینیشن آ نہیں سکی. مجاہد نے وہی بات بتایا, دونوں RNA وائرس ہے نا, ہیپاٹائٹس سی ہو جائے یا کرونا ہے, دونوں RNA اور RNA چینج ہو رہا ہے, اس نے چینج ہوتا ہی رہنا ہے, اسی لیے تو اس کی ویکسین کو فکس نہیں آ تو رہا. اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ نے کسی کا برش استعمال نہیں کرنا, جو آپ نے باربرس نائیوں کے پاس جانا ہے ان کے اسٹیریلائز انسٹرومنٹس کروانے, نہیں تو اپنا ڈسپوزیبل کٹ اپنی رکھیں, نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنی علیحدہ کٹ ایک رکھ لیں, اس کو آپ یوز کریں. یہ خاص طور پہ, اور یہ ہماری حکومت کی خاص طور پہ, جس طرح ہمارا آپ کا اسٹوڈیو ہے, ہاں جی, کمیونٹی اویئرنیس پروگرام ارینج کروائے جی کہ آپ اب دیکھیں نا, ڈینٹسٹ سے جب دانت نکلوانے جانا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح وہ 5,000 لے رہا ہے, یہ کیا کرتے ہیں کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ 500 تو لیتا ہے لیکن وہ 500 بیماریاں شامل کر رہا ہے. اسی طرح آخری ایک جو ہم سوال ساتھ انعام صاحب آگے کوئی ذہن میں کو کریں گے, بڑا امپورٹنٹ, کہ لوگ کیا کرتے ہیں کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں. کویکس ان کو بولتے ہیں کہ جو فزیشین نہیں ہے, کوالیفائڈ نہیں ہے, جنہوں نے میڈیسن نہیں پڑھی, کوئی پراپر پڑھا نہیں, اور وہ صرف سمجھ لیں کہ نیم حکیم خطرہ جان بیٹھے ہوئے, ان کے پاس جو جاتے ہیں. اور یا دوسرا مسئلہ سیلف میڈیکیشن کا, ذرا بیماری ہوئی اینو ایزومیکس دے دیو, ذرا بیماری ہوئی پیناڈول پلا دیں, یہ سیلف میڈیکیشن ہمارے ہاں بڑا. اور جب تک ڈاکٹر کو جا کے کہنا بخار انجیکشن نہیں نہ لاؤ گے, میرا بخار نیچے ٹوٹنا, اس معاملے میں پلیز وضاحت کریں, یہ بڑا کامن ہے. ہاں بیٹھا ہوتا ہے, انجیکشن جڑا ڈاکٹر لانا چنگا, میرا بخار پھر ہی ٹوٹتا جدو ڈاکٹر انجیکشن, وہی والا لال انجیکشن لانا جڑا کل لایا سی. اصل میں اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا, وہ سائیکولوجیکل اور نفسیاتی فیکٹر ہے. جب آپ کی پوری قوم ایک چیز کی عادی ہو جاتی ہے نا, تو کہتے ہیں پھر سب کو ایک دھن میں لگ جاتے ہیں. جب ایک انسان کہے گا مجھے یہاں سے فرق پڑا, تو خالی یہ نہیں, ان پڑھ لوگ نہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, اور وہ بھی نیم حکیم جو اور عطائی ڈاکٹروں کا جو ہے وہ شکار ہے. جی بلکہ اگر آپ اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ آپ کو میڈیسن نہیں دیتا, تو آپ کے گھر کے بزرگ اس کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل. اور جس طرح سر نے بھی عرض کیا کہ جس طرح ایزومیکس ہے, اب ایزومیکس ہی آپ کا بھائی آخری ڈرگ تھی, ایزیتھرومائسن, جس کی ابھی ریزسٹنس اتنی زیادہ نہیں تھی, اس کی سینسٹیوٹی تھی. اب آپ نے پوری قوم کو ایزومیکس کھلا کے کیا کر دیا, ریزسٹنٹ کر دیا. اب آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی ریزسٹنٹ آ جائے گی, کوئی بھی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی, پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب آپ نے لوس کر دیا پوری. سر میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا اختتام پر, اس کے بعد بڑے 2 اہم سوال اور ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. سر میں انعام صاحب یہ چاہوں گا کہ میرا سوال مختصر ہو. سر سوال میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں, کیونکہ سر یہ بڑا ضروری ہے کہ اب جیسے ویکسین کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کورونا آیا تو ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. اب سر یہ جو معاملہ ویکسین کا ہے, جعلی سرٹیفکیٹ بننا شروع ہو گیا. جعلی سرٹیفکیٹ بننا شروع ہو گیا. اس نے اسٹیٹس لگایا, اگر آپ سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتے ہیں رابطہ کریں. میں نے کہا میں نے تو ویکسین لگوائی ہے. میرے کہتے ہیں آپ کا تو بن جائے گا, جنہوں نے نہیں لگوائی, نہیں لگوانا چاہتے وہ بنوائیں ہم سے. سر وہ بنوائیں. اور پھر یہ جو سر ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں کہ جی وہ مقناطیس لگ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ تو ایک لازمی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پہ انفیکشن ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی چارج ڈیولپ ہو جاتا ہو جو میگنیٹ کو اٹریکٹ کرنے کا باعث ہے. 1-2 دن سویلنگ بھی بعض اوقات کچھ لوگوں میں آتی ہے, یا کسی جگہ انجیکشن لگا ہے تو کوئی انفیکشن تھوڑی بہت اگر ہو گئی, یا وہاں پہ ریڈنس ہو گئی ہے, تو وہ اٹریکٹ کر رہا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ بلب بھی جل جائے گا, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اب آپ کے ساتھ میگنیٹ جڑ کے آپ کے اندر کچھ چپ لگا دی. آپ کون سے انڈرورلڈ کے ڈان تھے جن سے آپ نے قرضہ لینا کسی نے باہر آپ کو, یا آپ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں کہ آپ کے اندر چپ ڈال کے آپ کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ایک آدھ کو تو سمجھ آئی, کسی حکمران کو تو سمجھ آئی, کسی پیسے والے کے بارے میں سمجھ آیا, جس کے پاس جوئیں بھی نہیں ہیں اس کو چپ ڈال کے نہیں وہ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ماہرین ہیں کہ جو فیس بک پہ بڑے ماہر بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور گھر میں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ جی جب گھر والوں نے کوئی خاص بات کرنی ہو نا, تو انہیں ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جانا, ہم نے عام معاملہ ڈسکس کرنا ہے. اسی طرح انعام صاحب ایک اور معاملہ ہوا کہ جب وہ پتہ لگا شروع میں وہ جو اس کا جو تھا ثنا مکی کا,
اب سینا جو ڈرگ تھی وہ سٹمک کے لیے تھی, لوگوں نے بازاروں میں سے کیموں سے وہ غائب کر دی, حالانکہ وہ معدے کے لیے آئی, وہ بھی ہمارے سمیت ساروں نے بڑی یوز کی, بھیڑ چل کی سر, اور وہ تو بہت زیادہ ویکنس کرتی ہے, ویکنس, اور اس نے ڈائریا ہوتا ہے اور بندہ نحیف ہو جاتا ہے. نحیف ہو جاتا ہے. سر اس میں پوچھنا چاہوں گا اختتام پر کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے ڈیفینیٹلی یہ بھی انہی دنوں میں بہت زیادہ آیا ہے, اس کے سورسز کیا ہیں اور اس کا تدارک نام کیا صاحب, ہے؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ساتھ میرا سوال ایڈ کر لیں, ڈینگی بخار ہونے میں, کرونا کا بخار ہونے میں, موسمی بخار ہونے میں, تینوں کی علامات میں کیسے جج کریں کہ مجھے یہ ہو سکتا ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائیں نا تو وہ پہلے مائلڈ سے سٹارٹ لیتے وہ ڈائگنوسٹک کی طرف نہیں جاتے. دوسری جو اہم بات آپ نے مجاہد سے پوچھنی وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا مہنگا جو ٹیسٹ لوگ نہیں کرواتے کووڈ کا کہ ہم پکڑے جائیں گے, گورنمنٹ اب لینے نہیں آ رہی ہے, تو کلیئر رکھیں گورنمنٹ لینے نہیں آتی, چاہے آپ سارے گھر والوں کو ہو گیا ہے, تو اس میں یہ بتائیں کہ ٹیسٹ چیپسٹ کہاں سے ہوگا تاکہ ہر غریب بھی افورڈ کر سکے. یہ دونوں سوال پلیز. جی تھینک یو. اس میں سب سے بڑی جو چیز آپ نے عرض کی وہ ڈینگی کے جو بخار ہے اس میں, اور کرونا کے بخار میں, اور ٹائیفائڈ کے بخار میں اور کیسے مجھے فرق ساتھ ہے. میں اس میں بھول نہ جاؤں, ڈینگی کا نا اپنے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا نام بھی جی میں بتا دیتا جو ہوں. لوگوں نے اس وقت 50 کی بجائے 600 روپے میں 1000 روپے میں کیا کائنڈلی وہ بھی. تو میں اس میں سب سے عرض کر دوں کہ جو اس کا بھی سورس جو ہے نا وہ ایک مچھر ہے, تو ایڈیس ایجپٹی کے نام سے اس کا ماسکیٹو ہے, اور وہ اس کو کاٹتا ہے اور اس کے ہوتا ہے. تو اس کا لاروا اور جو اس کے جو زائگوٹس اور اس کے وہ ایگس تھے وہ مختلف جگہوں میں پائے گئے ہیں. اب ڈینگی کا لاروا پایا گیا, اس کے لیے حکومت نے سپریز کا ارینج کیا ہوا ہے, کافی چیزیں کی گئیں. احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج ڈلنے کے بعد آپ نے باہر پلیسز پہ نہیں جانا, فل سلیوز پہننی ہے, بچوں کو نکر نہیں پہنانی, بچوں کو پورے کپڑے پہنانے ہیں, بچوں کو ماسکیٹو ریپیلنٹس وغیرہ لگانے ہیں تاکہ جو ہے ان کی حفاظت ہو سکے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے, گھروں کے اندر جو آلودہ پانی ہے وہ کہیں پہ کھڑا نہیں ہونے دینا, گلیوں میں نہیں کھڑے ہونے دینا, آپ نے فریج کی ٹریز میں نہیں کھڑے ہونے دینا, کہیں پہ چھتوں کے اوپر آپ نے پرندوں کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس میں نہیں اکٹھا ہونے دینا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ لاروے کے پروڈکشن کا ذریعہ ہے. پہلی تو چیز ہم نے اس کو یہاں سے ختم کرنا, کیونکہ جو انفیکشس ڈیزیز ہے نا اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں, موڈ آف ٹرانسمیشن, کیریئر اور ویکٹر. ان تینوں کے سٹیج پہ آپ جہاں روک لیں گے آپ اس کی چین کو توڑ دیں گے. تو آپ نے چین کو توڑنا ہے وائرس کی, یا کوئی بھی بیماری اس کی چین کو توڑ دیں گے آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی سرویلائنس سسٹم ہوتا ہے اس میں یہی کیا جاتا ہے. اب ڈینگی کا بخار میں اور عام بخار میں کیا فرق ہے؟ ڈینگی کا بخار میں ریش ڈیولپ ہوتا ہے جس میں باڈی کے اندر دھبے سے پڑنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ پلیٹلیٹس کا لیول کم ہوتا ہے, قوت مدافع نیچے چلی جاتی ہیں, آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے, متلی کا ہونا اور اس طرح کے دل گھبرانا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور جسم میں بہت شدت کی کمزوری ہو جاتی ہے ہڈیوں میں, اور خاص طور پہ اس کو بریکنگ بون فیور ٹائپ ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈینگی ہیمریجک فیور ہے نا جو اس کی سب سے ہائیسٹ فارم ہوتی ہے, جو اس کی کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو واپس جو آتا ہے نا وہ بہت کمپلیکسٹیز کے بعد آتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ باڈیز کے خلاف خود ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پلیٹلیٹس خود نیچے آنے لگ جاتے ہیں, تو کہیں سے خون آنا, کہیں سے آپ کو کہیں پہ ریش پڑے, کہیں خون آنا شروع ہوا ہے, تو آپ سب سے پہلے اسیس کریں کہ آپ کو یہ ڈینگی کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ کا بخار نہیں اتار رہا. پھر آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف. کرونا وائرس میں سب سے پہلے چیز ہوگی وہ آپ کا گلا خراب سے شروع ہوگا کام, اور گلا خراب ہوتے ہوتے آپ کو کھانسی, پھر اس کے علاوہ اسمیل کا نہ آنا, آپ کو ٹیسٹ کا نہ آنا, پھر بخار کنٹینیوسلی رہنا, اور جسم میں شدت کی جو پینز ہونا, مائلجیاز جن کو کہتے ہیں, وہ سیویئر اس میں ہوں گے. ٹائیفائڈ میں فرق یہ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا جو فیور ہوگا وہ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے, اسے کہتے ہیں اسٹیپ لیڈر پیٹرن, کہ جیسے سیڑھی انسان اوپر چڑھتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ صبح کم ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ شام میں زیادہ بڑھتا رہتا ہے. تو اس میں آپ نے سب چیزوں کا آنا ہے, اور ان کے سب کے ٹیسٹ انیشیل ٹیسٹ آپ CBC ہے, لیکن ڈینگی کے لیے جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہے وہ ہے NS1 ٹیسٹ. NS1 وہ اس کا ایک اینٹیجن ہوتا ہے جس کو ہم پروڈیوس کرواتے ہیں, اور وہ کر کے ہم اس کو ٹیسٹ کو پتہ کر لیتے ہیں. لاہور میں سر یہ ٹیسٹ سب سے ہر زیادہ جگہ اویلیبل ہے. نہیں اویلیبل تو ہیں لیکن ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہے بہت ساری. NS1 ٹیسٹ کتنے میں ہو جاتا ہے؟ تو یہ جو ٹیسٹ تو یہ آلموسٹ جو ہے نا 1000 سے لے کے 2000 کی رینج میں ہوتا ہے NS1, اور اس میں مختلف لیبارٹریز جو فلاحی اداروں میں کام کرنے والے ہیں جس میں منہاج والے ہیں, مغل والے ہیں, اور بھی اس طرح کے الخدمت والے ہیں, ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ چگتائی وغیرہ 6500 7000 کے ٹیسٹ کریں تو وہ تب بھی 5000 کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ ان سے کروا لینا چاہیے. ہاں کوئی جی مسئلہ نہیں بالکل ہے. کروائیں. ہر ایک کی دیکھیں یہ ایک نام جو ایک برانڈ کانشیس نہ ہو, آپ کو اپنی جو صحت پہ چیزیں چاہیے وہ سب چیزیں اویلیبل. تو سرکاری اسپتال کی اتھینٹسٹی کیا ہے ان کی لیبس کی؟ سر وہ اس میں یہی ہے, ان کا سب کا ایک کلیکشن سینٹر مختلف ہے, لیکن جو ان کی ساری سورسنگ جو لیبارٹری کی نا وہ IPH انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ جیل روڈ پہ ہے, وہ ساری وہاں پہ ہوتی ہے. بالکل وہی کٹس لگ رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پرفارم ہو رہے ہیں, اور
परफॉर्म होकर रिजल्ट्स लेकिन ले जाते हैं घर आके भी रिपोर्ट्स वापस नहीं आती, जैसे सर, वो हमारे घर में उसमें- भी कोरोना हुआ 2 लोगों को तो वो वापस नहीं आए। मैं इसके बारे में वही आपको अर्ज़ कर रहा था, तीनों बुखार के मैंने आपको अलामात बताई, चीज़ें बताई। तो इसमें सारों में आपकी जो सबसे बड़ी असेसमेंट है वो आपका जनरल फिजिशियन करेगा और आपको आपकी बाहर सूरत आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं सर यहाँ पर एक और सवाल इख्तिताम पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टेस्ट हो रहे हैं, तो कोरोना का जो टेस्ट है वो सबसे बेहतरीन और सस्ता कहाँ हो रहा है ताकि लोगों तक पैगाम पहुँच जाए? और जैसे आपने बाकी बताए, इसी के साथ साथ आजकल जो सेल्फ़ टेस्टिंग किट्स भी आ गई हुई हैं मार्केट में, जैसे आप घर में ही शुगर टेस्ट कर लें और ये वो, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और ये क्या वाक़ईतन ख़रीद लेनी चाहिए हमें? जी, मैं इसके बारे में अर्ज़ कर दूं, जिस तरह ये आप PCR हम करवा रहे हैं ना, जो 6000 से ले 3000 4000 से लेके 7000 तक जा रहा है, ये रियल टाइम PCR से होता है। ये रियल टाइम PCR से जो कोरोना का हो रहा है नेज़ोफेरेंजियल स्वाब जिसमें हम लेते हैं, इसके अंदर इसकी जो भी सेंसिटिविटी वो भी 70% है। मतलब इसमें से भी 100 मरीज़ों में से 70 ही पॉजिटिव आएंगे, तो 30 वो भी रह जाएंगे। तो जो किट्स हैं उनकी तो और सेंसिटिविटी से बोल लो है। तो आप एक उसको एक ये कह सकते हैं कि मैसिव स्क्रीनिंग के लिए थोड़ा बहुत वो कोई उसके अंदर कारामद हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उसके लिए टेस्ट है वो है ही रियल टाइम PCR नेज़ोफेरेंजियल स्वाब से लिया गया, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये WHO की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि तो सर ये बनाई फिर किन्होंने? अगर WHO की तरफ से अप्रूव नहीं है? तरफ से अप्रूव नहीं है, ये साउथ कोरिया ने सबसे पहले डेवलप की और कुछ चाइना ने डेवलप की है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मुजाहिद के टाइम का बहुत शुक्रिया कि टाइम निकाला और आज सही मानों में पब्लिक की अवेयरनेस और ख़िदमत के हवाले से क्वेश्चन हुए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करेंगे कि जिस दिन क्लिनिक से किसी वक्त पेशेंट से कोई थोड़ी माजरत करके या टाइम लेकर पब्लिक के लिए ज़रूर इसमें टाइम निकालें। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। और आपका आना जो है वो टाइम देना वो कबूल फरमाए। और यकीनी तौर पर आपने एक कामयाब शागिर्द को भी आज पेश किया और मिसाली शागिर्द को पेश किया नाजरीन के सामने। नाजरीन, इसी सारी गुफ्तगू को हम यहीं पर ही इख्तिताम पजीर करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि ये सारी बातें न सिर्फ महज बातें रहें बल्कि हम इसको अमली जामा भी पहनाएं। याद रखें, हमारा रवैया यही है कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन आम गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, और वो जो एक ही मरतबा 2000 के टेस्ट से हम परेशान हो जाते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर की एक मरतबा की दी हुई फ़ीस से हम डर कर उससे कई गुना ज़्यादा पैसे हम गली मोहल्ले के डॉक्टर्स पर ख़र्च कर देते हैं। ये रवैया मिन हैसिल कौम हमें नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उस बात पर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि नीम हकीम ख़तरा जान, ऐसे लोगों से बचकर, अताई डॉक्टरों से बचकर हमें अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।